جب حضرت ابو ذر نے بلال رضی اللہ عنہ کا کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روند دو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، اللہ پاک کی قسم، میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے، اور آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی دسیوں بار ہتک کرتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کر دیں، بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے بنیادی عقائد اور زندگی کی گراں قدر اشیاء کے سلسلے میں ان کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں، مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہتے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی اور اہانت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت تھوڑا ہے۔ ہم سب دنیا و آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں کامل ہدایت عطا فرما اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ بے شک تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ الہی آمین۔